अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं हमने उर्दू छठी जमात की न्यू बुक स्टार्ट की हुई है जो कि पंजाब करिकुलम लाहौर की तरफ से है। इसका पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया था जो कि हमद है। आज हम इसका दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि नात है। चले आए सबक को निकालते हैं। स्टूडेंट, छठी जमात की उर्दू सबक नंबर 2 है उसका, और सबक का नाम है स्टूडेंट नात। हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि नात हम उसको बोलते हैं जिसमें हम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खत्मुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अशार की सूरत में तारीफ बयान करते हैं। सबक शुरू करने से पहले स्टूडेंट सोचिए और बताएं, रसूल पाक खत्मुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नाम मुबारक सुने तो क्या पढ़ना चाहिए? जी तो स्टूडेंट जानते हैं, रसूल पाक खत्मुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नाम मुबारक सुने तो हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। खत्मुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आप खत्मुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। क्या आप जानते हैं बच्चों, नबी करीम खत्मुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अरब के शहर मक्का में 571 ईस्वी में पैदा हुए। कुरान पाक, ज़बूर मुक़द्दस, तौरात मुक़द्दस और अंजील मुक़द्दस अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा किताबें हैं। स्टूडेंट, सबक नात में से हमारे पास जो अल्फाज है वो हैं इंसानियत। इंसानियत का मतलब है स्टूडेंट शराफत, शमा रोशनी, गाफिल बेखबर होना किसी बात से, शुमाए किरणें, पैगाम जुबानी बात करना। फिर है स्टूडेंट उकबा जिसके मानी है आखरत। फिर है हदायत, इसके मानी है स्टूडेंट रहनुमाई। फिर है मशरिक, इसके मानी है स्टूडेंट वो सिमत जिससे सूरज निकले। और लास्ट पे स्टूडेंट मखलूक। मखलूक का मतलब है तख्लीक किया गया या पैदा किया गया। तो आए स्टूडेंट, अब हम सबक नात के अशार की तशरीह करते हैं। नात उस नबी की जिसने पैगाम हक सुनाया, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। पैगाम हक अल्लाह ताला का पैगाम, सच्चा पैगाम, इंसानियत, शराफत, तहजीब, रास्ता, राह। इस शेर में शायर हमें हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खत्मुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तारीफ को अल्फाज के सांचे में ढालता है। शायर कहता है कि उस नबी खत्मुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाकज़ात की तारीफ करनी चाहिए जिनकी बदौलत इंसान को कामयाबी का रास्ता मिला। वो अजीम हस्ती जिसे अल्लाह ताला ने अपना मुकद्दस पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए मुंतखब किया, और जिस ज़ात ने अल्लाह ताला का पैगाम उसके बंदों तक पहुंचाया, उस नबी खत्मुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नात बयान करनी चाहिए। दूसरा शेर है स्टूडेंट, दुनिया संवारने के समझाए सब तरीके, उकबा हो जिससे बेहतर वो राज भी बताया। संवारने दुरुस्त करना, समझाए बताए। उकबा का मतलब है स्टूडेंट आखरत या दूसरा जहां, राज छुपी हुई बात। तो बच्चों, इस शेर में भी शायर कहता है कि हजूर खत्मुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दुनिया में लोगों को बेहतरी के तरीके बताए, ऐसे अमाल के बारे में बताया जिससे इंसान मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब हो सकता है। इस्लाम से कबल कबाइल के दरमियान होने वाली लड़ाइयाँ बरसों तक चलती रहती थी। आप खत्मुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दुनिया में लोगों को अमन और सुकून से जिंदगी गुजारने के तरीके बताए। तो इसका तीसरा शेर है स्टूडेंट, नूर उसका सबसे पहले पैदा किया खुदा ने, बज़म जहां में लेकिन आखिर में सबसे आया। पैदा किया बनाया, बज़म जहां दुनिया की महफिल। तो इस शेर में भी शायर स्टूडेंट्स कहता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खत्मुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नूर कायनात की तख्लीक से पहले ही पैदा किया, लेकिन इस दुनिया में आप खत्मुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तमाम अंबियों के बाद भेजकर आखिरी नबी होने का शरफ बख्शा। आप खत्मुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वजह कायनात हैं। आप खत्मुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ लाकर दीन की तकमील की। आप खत्मुल
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इस्लाम का बोलबाला किया। शेर नंबर 4 स्टूडेंट, हर मोड़ पर जलाई शम्माए हदायत उसने, जो रास्ता था सीधा एक एक को बताया। जलाई रोशन की, शम्मा हदायत रहनुमाई की शम्मा। तो स्टूडेंट शायरी शेर में कहता है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खत्मुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक के हर महल्ले पर कामयाबी का रास्ता बताया, हर किसी को दुरुस्त सही और सीधे रास्ते का पता बताया। आप खत्मुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात मुकस्सा के नतीजे में एक दूसरे के दुश्मन आपस में भाई भाई बन गए, एक दूसरे के खून के प्यासे एसार कुर्बानी की जिंदा मिसाल बन गए। शेर नंबर 5 स्टूडेंट, हर आदमी पे खोला मेहनत का राज उसने, जो सो रहे थे गाफिल आकर उन्हें जगाया। राज का मतलब है स्टूडेंट भेद, छुपी हुई बात, गाफिल, बेखबर, ला इल्म। तो स्टूडेंट्स इस शेर में शायर कहता है कि आप खत्मुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो हस्ती है जिन्होंने लोगों को बताया कि मेहनत अजमत है, उसी से तरक्की है, मेहनत करना कोई आर नहीं, इससे इंसान का वकार बढ़ता है और इसके रिज़्क में भी बरकत होती है। जो लोग अपने फराइज से गाफिल होते हैं, आप खत्मुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें फराइज से आगाह किया। इसी तरह उन्होंने आप खत्मुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करके दुनिया और आखिरत में कामयाबी की राह पाई। इसका छठा शेर स्टूडेंट, शोले भड़क रहे थे दुनिया में कुफर और शर के, इंसान को उसने आकर इस आग से बचाया। शोले चिंगारियां भड़क रहे थे, उभर रहे थे। कुफर कहते हैं स्टूडेंट अल्लाह ताला का इनकार करना, शर कहते हैं फसाद, लड़ाई या झगड़ा। इस शेर में शायर कहता है बच्चों के हजूर खत्मुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया तरह तरह की बुराइयों में घिर चुकी थी, हर तरफ जुल्म और ज्यादती और लूट मार का आलम था। लोगों के दिल ईमान से खाली और ज़हन नेकी कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। पूरी दुनिया पर कुफर छाया हुआ था। जानवरों को पहले पानी पिलाने पर होने वाले झगड़े सदियों तक मिटने का नाम न लेते। आप खत्मुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से कुफर और शर का खात्मा हो गया। आप खत्मुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा रास्ता बताकर इंसान को दोज़ख से बचा लिया। इसका 7वां शेर स्टूडेंट, फैली जहां में हर सो तौहीद की शुआएं, मशरिक भी जगमगाया मगरिब भी जगमगाया। फैली हर तरफ, हर सो स्टूडेंट मतलब है हर तरफ, जहां दुनिया तौहीद अल्लाह ताला को एक मानना, जगमगाया रोशन हुआ। स्टूडेंट्स इस शेर में शायर कहता है कि आप खत्मुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दुनिया में हर तरफ तौहीद का चर्चा हुआ और ईमान की शम्माएं जलने लगी। लोग जोग दर जोग ईमान लाए और उन्होंने खुदाए वाहिद की इबादत शुरू कर दी। मशरिक से मगरिब तक इस्लाम फैल गया, गोया चारों तरफ इस्लाम का नारा बुलंद होने लगा। लोग कुफर छोड़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। इसी तरह तरीकी रोशनी में और कुफर इस्लाम में बदल गया। और इसका आखिरी शेर स्टूडेंट जो कि 8वां है, भूली हुई थी दुनिया अपने खुदा को महशर, खालिक के दर पर उसने मखलूक को झुकाया। खालिक पैदा करने वाला और मखलूक जिसको पैदा किया गया हो। तो बच्चों नज़म के इख्तितामी शेर में शायर ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान अजीम को बयान किया है। जब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खत्मुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया में बुत परस्ती आम थी। हर तरफ कुफर और शिरक का आलम था। दुनिया को अपने खालिक और अपने महबूब हकीकी के बारे में कुछ इल्म नहीं था। आप खत्मुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को खालिक हकीकी का पता बताया, एक खुदा के दर पर झुकने का दर्स दिया। इसी तरह लोग बुतों की पूजा को छोड़कर खालिक हकीकी के आगे झुकने लगे। तो स्टूडेंट्स
سبق نعت کے شاعر کا نام ہے محشر رسول نقری۔ ٹھہرے اور بتائیں اسٹوڈینٹس، پیغام حق سے کیا مراد ہے؟ پیغام حق سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے بچوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو۔ شمع ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ شمع ہدایت کا مطلب لوگوں کو نیک کام کرنے کی تلقین اور برائی سے روکنا ہے۔ سبق نعت میں سے ہم نے سیکھا ہے اسٹوڈنٹ، حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے طریقے سکھائے۔ جی تو اسٹوڈنٹ، سبق نعت کے اشعار کی تشریح تو ہم نے کر لی، اب ہم اس کے مرکزی خیال اور خلاصے کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سبق نعت کی مشق کو حل کریں گے۔ سبق نعت کا مرکزی خیال ہے اسٹوڈنٹس، نعت میں شاعر حضور کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بہت تعریف کے قابل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام حق سنایا، ہدایت کا نور عام کیا، سیدھا رستہ دکھایا، محنت کا راز کھولا، کفر و شرک کو مٹایا، توحید کا ڈنکا بجایا اور مخلوق کو خالق کے در پر جھکایا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم اس کے خلاصے کو پڑھتے ہیں۔ سبق نعت کا خلاصہ ہے اسٹوڈنٹس، نظم نعت میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس نبی پاک کی ذات حقیقت تعریف اور ستائش کی مستحق ہے جس نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، انسان کو فلاح اور کامیابی کا دائمی رستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتائے اور اس راز سے بھی پردہ اٹھایا جس پر عمل کر کے انسان آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے تخلیق کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے آخر میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام زندگی ہدایت کی روشنی عام کی، محنت کی عظمت کا درس دیا، کفر و شرک اور فساد کا خاتمہ کیا، توحید کے نور کو عام کیا۔ توحید کی روشنی سے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا جگمگا اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالق کو بھولی ہوئی انسانیت کو خالق کے در پر جھکایا۔ اسٹوڈنٹ، سبق نعت کا خلاصہ اور مرکزی خیال ہم نے پڑھ لیا ہے، چلیں اب سبق کی مشق کو حل کرتے ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹ، سبق نعت کی مشق میں سب سے پہلے سوال ہے ہمارے پاس، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ یہ اسٹوڈنٹس کچھ سوالات ہیں جو ہم سے پوچھے گئے، ان کا ہم نے ریٹن جواب دینا ہے، لکھ کے جواب دینا ہے۔ سوال الف ہے اسٹوڈنٹ، نعت کس نظم کو کہا جاتا ہے؟ تو سوال الف کا جواب ہوگا اسٹوڈنٹ، جس نظم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے اس نظم کو نعت کہا جاتا ہے۔ سوال بے ہے اسٹوڈنٹ، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو سوال بے کا جواب ہے بچوں، اس سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ توحید کے نور سے مشرق اور مغرب جگمگائی، یعنی توحید کی نورانی کرنوں اور برکات سے دنیا میں ہر طرف اجالا ہو گیا، کفر و شرک کا خاتمہ ہو گیا۔ سوال جیم ہے بچوں، رسول پاک ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو آگ سے کیسے بچایا؟ سوال جیم کا جواب ہے اسٹوڈنٹس، رسول پاک جب دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف کفر و شرک کا راج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنا سکھایا اور سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو آگ سے بچایا۔ سوال دال ہے بچوں، خالق اور مخلوق میں فرق واضح کریں۔ سوال دال کا جواب ہے بچوں، خالق پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں اور مخلوق جسے پیدا کیا گیا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور انسان، حیوان، پرندے اور حشرات مخلوق ہیں۔ اور آخر پہ سوال ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ، جو سو رہے تھے غافل سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا، جو سو رہے تھے غافل سے مراد ہے کہ جو کفر اور شرک میں مبتلا تھے، انہیں اپنی آخرت کی فکر نہ تھی۔ نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس اسٹوڈنٹ، حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
ختم الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت سے القابات استعمال کیے جاتے ہیں، کوئی سے 3 بیان کریں۔ تو بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بولے جانے والے القابات: رحمت للعالمین، سرور کونین، اور تیسرا ہے شافع محشر۔ اگلا سوال ہے اسٹوڈنٹس، نعت کے متن کے مطابق کثیر الانتخابی درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف ہے ہمارے پاس، آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کا رستہ کسے دکھایا؟ بتائیں اسٹوڈنٹس، مسلمانوں کو، انسانوں کو، کافروں کو کہ اہل مکہ کو؟ کن کو انسانیت کا رستہ بتایا؟ بتائیں اسٹوڈنٹس۔ جی تو انسانوں کو، ہم پیچھے نظر میں پڑھ کے آئے نا کہ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کا رستہ انسانوں کو دکھایا ہے، تو ہم انسانوں پر کیا لگائیں گے؟ ٹک کا نشان۔ بے پر ہے اسٹوڈنٹس، آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بہتر کرنے کا راز بتایا؟ حالات، دنیا، عقبہ یا عادات؟ تو آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقبہ بہتر کرنے کا راز بتایا کہ آخرت کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ جیم پر ہے، آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسے جگایا؟ غافلوں کو، عاقلوں کو، بڑوں کو یا چھوٹوں کو؟ تو آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غافلوں کو جگایا، تو ہم غافلوں پر کیا لگائیں گے؟ ٹک کا نشان۔ دال بھی ہے بچوں، کس کی شعاؤں سے مشرق اور مغرب جگمگا اٹھے؟ سورج کی، توحید کی، چاند کی یا ستاروں کی؟ بتائیں، کس کی شعاؤں سے مشرق اور مغرب جگمگ اٹھے تھے؟ جی تو ہم پیچھے نظم میں پڑھا ہے، توحید کی شعاؤں سے، تو ہم توحید پر کیا لگائیں گے؟ ٹک کا نشان۔ اور لاسٹ پہ ہے، دنیا کسے بھولی ہوئی تھی؟ خدا کو، اپنی ذات کو، آخرت کو یا انسانیت کو؟ تو اس کا جواب ہے خدا کو۔ دنیا کسے بھولی ہوئی تھی؟ خدا کو، تو ہم خدا پر کیا لگا دیں گے؟ ٹک کا نشان۔ اگلا کوشچن ہے اسٹوڈنٹس، درجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ یہ کچھ ہمیں الفاظ بتائے گئے تھے، ان کے ہم نے جملے لکھنے ہیں۔ تو پہلا الفاظ ہے اسٹوڈنٹ انسانیت، تو اس کا جملہ ہوگا دوسروں سے حسن سلوک کرنا انسانیت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ نیکسٹ الفاظ ہے عقبہ، اللہ تعالیٰ ہماری عقبہ بہتر کرتے ہیں۔ سنوارنا، گھر کو سنوارنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 4 پہ اسٹوڈنٹس محنت، محنت میں عظمت ہے۔ پھر ہے غافل، ہمیں اپنے فرائض سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے فرائض کو ہمیشہ پورا کرنا چاہیے جو ہم پر فرض ہیں۔ خالق، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے۔ اسٹوڈنٹس زبان شناسی میں ہمارے پاس ہے ممتازات الفاظ۔ اب ہم جانیں کہ ممتازات الفاظ ہوتے کیا ہیں۔ ایسے الفاظ اسٹوڈنٹس جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ممتازات یعنی الٹ ہو، ممتازات الفاظ کہلاتے ہیں، جیسے آزادی اور غلامی، الٹا اور سیدھا، بڑا اور چھوٹا وغیرہ۔ اسٹوڈنٹس وہ الفاظ جو ایک دوسرے کے ممتازات الٹ ہوں، جیسے گرم، ٹھنڈا، بہار، خزاں، یہ ایک دوسرے کے الٹ ہے نا، تو ایسے الفاظ کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ممتازات الفاظ۔ اب ان کی مثالوں سے بھی ہم بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں کہ ان کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ پہلی مثال ہے احمد میرا چھوٹا بھائی ہے جبکہ عابد میرا بڑا بھائی ہے۔ اس میں بتایا گیا نا، ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ریڈ کلر سے، کہ چھوٹا اور بڑا یہ دونوں ایک دوسرے کے ممتازات ہوئے نا، الٹ ہوئے، چھوٹا اور بڑا۔ تو اس میں ہے احمد میرا چھوٹا بھائی ہے جبکہ عابد میرا بڑا بھائی ہے، تو اس میں ممتازات الفاظ ہیں چھوٹا اور بڑا۔ دوسری مثال ہے کل احمد باغ سے پھول توڑ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں کانٹا چبھ گیا۔ پھول اور کانٹا یہ بھی تو ممتازات ہوئے نا، جب ہم پھول کی ڈالی کو پکڑتے ہیں تو اس کے ساتھ کانٹے لگے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا پھول کے ساتھ کانٹا ہے، تو یہ ہے پھول اور کانٹا۔ اور تیسری مثال ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آج کا کام کل پر مت چھوڑو، یہ بھی تو ممتازات ہوئے نا، آج اور کل، تو یہ دونوں الفاظ ممتازات الفاظ ہیں۔ اگلا سوال ہے اسٹوڈنٹس مترجمہ والا مثالوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے نیچے دیے گئے جملوں میں سے ممتازات الفاظ کی پہچان کریں۔ اسٹوڈنٹس اوپر ہم پڑھ کے ہیں نا، ممتازات الفاظ وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں، جیسے چھوٹا اور بڑا تھا، پھول اور کانٹا تھا، آج اور کل تھا۔ ایسے ہی ہمیں کچھ جملے دیے گئے ہیں جن میں سے ہم نے ممتازات الفاظ کو نکالنا ہے، جیسے علی پہ اسٹوڈنٹس طیب ہر چھوٹے بڑے کی عزت کرتا ہے،
تو اس میں چھوٹا اور بڑے کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں، الٹ الفاظ ہیں، تو ہم چھوٹے اور بڑے کو ہائی لائٹ کر دیں گے، یہ ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں۔ بے پر ہے بچوں، زندگی میں دکھ اور سکھ تو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ زندگی، اس میں سے کچھ ہے زندگی کے الٹ؟ نہیں ہے نا۔ پھر ہے دکھ اور سکھ، تو دکھ کے بعد کیا آتا ہے؟ سکھ آتا ہے، تو یہ ایک دوسرے کے الٹ ہوئے، تو اس لیے یہ دو الفاظ کیا ہیں؟ متضاد الفاظ ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہیں، تو ہم ان کو کیا کر دیں گے؟ ہائی لائٹ کر دیں گے۔ یہ دکھ اور یہ سکھ ایک دوسرے کے الٹ الفاظ ہیں۔ دال پہ ہے بچوں، گرم کھانے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، تو اس میں گرم اور ٹھنڈا کیا ہے؟ متضاد الفاظ ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہیں، تو ہم ان دونوں کو کیا کر دیں گے؟ ہائی لائٹ۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا لیسن ہوا ہمارا کمپلیٹ۔ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا آپ نے لازمی کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ خدا حافظ بچوں۔